کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین، مصنفین، مفسرین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کا باب چل رہا ہے، لیکن ہم ایک حرمت والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج یکم محرم ہے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت کے 4 مہینوں کا جو بنیادی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کیے گئے نیکی کے اعمال باقی مہینوں میں کیے جانے والے نیکیوں کے اعمال سے زیادہ وزن، زیادہ ویٹ، زیادہ درجہ اور زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فسق و فجور، لڑائی جھگڑے کو عام مہینوں کی نسبت زیادہ ناپسند فرمایا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر 10 محرم کا روزہ سابقہ امتوں میں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شعار کے طور پہ موجود ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ 10 محرم کا روزہ کیا شہادت حضرت حسین کی وجہ سے تھا؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ شہادت تو بعد میں ہوئی۔ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا یہ تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ حضرت موسیٰ جس دن فرعون کے عذاب سے آزاد ہوئے تھے، جس دن فرعون غرق ہوا تھا، یہ وہ دن ہے بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم موسیٰ کی اس خوشی کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہاں سے بھی محدثین اور مفسرین نے خوشی کے لمحات کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ یاد رکھیے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، یعنی شکرانے کے طور پر، شکر کے طور پر، اور بطور خوشی بھی اگر کسی نے کسی شے کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس کا اسلامی طریقہ، طرز عمل، لاہ عمل بھی شریعت میں مکمل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پیر کا روزہ رکھتے رہے سیلیبریشن کے لیے، لیکن ہم نے وہ سیلیبریشن اختیار کی جو عیسائیوں نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کے اوپر اختیار کی، ہم نے عید منا لی۔ رسول اللہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ اسی طرح یہ محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی، دوسرا رسول اللہ نے کیوں رکھا؟ کیونکہ موسیٰ کو آزادی ملی فرعون کے جبر و تشدد سے، ان کی پوری قوم کو علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بھی دیگر روایات موجود ہیں کہ فلاں قوم کو اس تاریخ کو آزادی ملی۔ پہلی بات، اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اس روزے کا فائدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک روزہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، لیکن جب آخری سال رسول اللہ کی زندگی میں آیا، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ کلیہ رکھا تھا کہ ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ میں منتقل ہو گئے پھر اہل کتاب کی بھی مخالفت ہو گئی۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال اس بات کا اعلان کیا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کی بجائے، اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، جو بندہ اکیلا 10 کا روزہ رکھتا ہے اس نے سنت رسول کو پا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 کا رکھا۔ لیکن جو بندہ 9 کا روزہ رکھتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگلے سال 9 کا رکھوں گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ مسائل ہیں جن کے اندر ضد، تعصب اور جم جانا اور کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو قبول نہ کرنا، یہ قابل تحسین بات نہیں۔ اس باب میں وسعت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ
کہ صرف 10 کا روزہ ہونا چاہیے، یہ بھی تعصب ہے، کیونکہ رسول اللہ کا ارادہ 9 کا تھا، اور اگر کوئی کہ اب رسول اللہ نے ارادہ صرف 9 کا کر لیا تھا، 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا، یہ بھی تعصب ہے، اس میں بھی وسعت ہونی چاہیے۔ تو دونوں موقف جو علماء کے موجود ہیں، جو 9 کا رکھنا چاہتا ہے اگر اکیلا 9 کا رکھے گا انشاءاللہ پورے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو 10 کا اکیلا رکھے گا انشاءاللہ پچھلے پورے سال کے معاف ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، وسعت ہے۔ آپ جس مرضی کو جو دلیل، جو قرینہ، جو بات آپ کو مطمئن کرتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کر لیجئے۔ دوسری بات محرم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان 10 دنوں میں جو سارا معاملہ ہوا اس کے اوپر انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعے میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات یکم محرم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ حضرت عمر کا یوم شہادت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی سکہ اور درست روایت سے حضرت عمر کی شہادت کا دن ایگزیکٹلی ثابت نہیں ہے، لیکن ایک خیال ہے چونکہ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوا، آپ کو زخم لگے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ 26 ذی الحجہ کے بعد حضرت عمر کچھ دیر زندہ رہے اور وہ دن یکم محرم کا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ویسے بھی ان تاریخوں کے اندر اگر 26 کو بھی یوم شہادت ہو، یکم محرم کو بھی یوم شہادت ہو، ہم نے تو ان ہستیوں کا تذکرہ اپنی نیکیوں کو باری کرنے کے لیے کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں ہماری یہ زبان، ہمارے یہ دل، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان گواہی دیں کہ اللہ جیسے تو نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہم ان صحابہ کا اسی طرح احترام کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ایمان کے اوپر یقین کرتے ہیں جس طرح آپ نے اپنی کتاب میں فرما دیا۔ نہ ہمیں ان سے کوئی حسد تھا، نہ بغض تھا، بلکہ عقیدت تھی، محبت تھی، ان کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور یہی کل قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بتائیے اس طرح کی جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں محرم شروع ہوا، آپ کو اب طرح طرح کی باتیں، مغلظات اور حردہ سرائی سننے کا موقع ملے گا، آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ ملک کے اندر تحفظ بنیاد اسلام بل میں اگرچہ رکاوٹیں آ رہی ہیں لیکن قانون موجود ہیں، کوئی بندہ بھی کسی صحابی کی اگر توہین کرے گا ریاست کا مجرم ہے، قانون کا مجرم ہے، آئین کا مجرم ہے، صرف میرا آپ کا مجرم نہیں، اسلام کا، اللہ کا، رسول اللہ اور صحابہ کا مجرم تو ہے ہی ہے، ہماری ریاست کا بھی مجرم ہے، آئین کا بھی مجرم ہے، قانون کا بھی مجرم ہے۔ ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کی زبانوں کو لگام دینی ہے، کوئی ایسا واقعہ اس کو رپورٹ کرنا ہے، لیکن دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ کیا جائے 10 11 پرچے جس بدبخت کے اوپر ہوں حرزہ سرائی کے، وہ لوگوں سے جا کے ملے، حکومتی بڑے بڑے عہدیداروں سے ملے، اور جس کے اوپر پرچے ہیں، جس کو گرفتار کرنا ریاست کا کام ہے، اور پرچہ اور مقدمہ اور آئین اور قانون ہوتا ہے اس لیے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کیا جائے، اس کے خلاف پرچے موجود ہیں، اور وہ کبھی فلاں جگہ جا رہا ہے، کبھی زلفی بخاری سے مل رہا ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے، 11 پرچے ہونے کے باوجود اس نے محرم کے اندر اپنے اوپر لگنے والی ہر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا ہے کہ میرے سے ہر پابندی ختم ہو گئی ہے، مجھے دوبارہ بکواس کرنے کی اجازت دی جائے، اور حکومت نے دے دی ہے۔ جس بندے کے اوپر 10 پرچے ہوں اس کو دوبارہ بکواس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو تو گرفتار کر کے ٹرائل کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے قانون اور آئین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ پھر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جی بڑے سخت ہیں، یہ جی آزادی اظہار کے اوپر قدغن لگانے والے ہیں، ایسے عناصر کو روکا جائے۔ حضرت عمر کا یہ بھی اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ عشرہ عمر و حسین کر کے منایا جائے، تاکہ حقیقت میں جو انہوں نے دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ حقیقت میں حضرت عمر کی شان اور مرتبہ کیا ہے۔ یہاں سے صرف ایک بات سے اپنی ابتدا کرتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی بندہ کسی کو دشمن سمجھتا ہو، دشمن اور گستاخ سمجھتا ہو، معاذ اللہ، جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سمجھتا ہو
کہ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے میری بیوی کو معاذ اللہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، دروازے پہ ٹانگ ماری، یہ کیا وہ کیا. کیا اس بندے کو حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت علی کی بیٹی کا رشتہ دیا جا سکتا؟ یہ معاشرے میں پتہ ہی نہیں. حضرت عمر کا حضرت علی سے جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں. علی کے گھر بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی. جب انہوں نے سن بلوغت میں قدم رکھا، عمر بھی تب 13-14 برس کی تھی. حضرت علی کو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی اور آپ کو اہل بیت میں شامل کر لیا. میری بھی ایک خواہش ہے، اگرچہ رسول اللہ سے جنت کا وعدہ بھی سنا، ایمان کا بھی سنا، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن میری بھی ایک خواہش ہے کہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. علی نے کہا وہ کیسے؟ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجیے. حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی. شیعہ کی معتبر 11 حدیث کی کتابوں میں انہوں نے اقرار کیا، مفری نہیں، انکار کر نہیں سکتے. اور آج کل کا ذاکر اور آج کل کا مولوی تو چاہے رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کر دے. 4 بیٹیاں نہیں مانتے. حضرت عمر کی حضرت علی سے پہلی رشتہ داری دمادی کی ہے. اور یہ جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا جی بنو امیہ کی، بنو ہاشم سے بڑی لڑائیاں تھی، یہ بھی جھوٹ ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتے. رسول اللہ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ بنو ہاشم میں بھی آئی گئی ہیں، اور رسول اللہ کی باقی 2 بیٹیاں کس سے بھی آئی گئی ہیں؟ عثمان سے. اور ایک بیٹی ابو العاص سے. یعنی 3 بیٹیوں کا نکاح تو بنو امیہ میں رسول اللہ نے کیا، ایک کا بنو ہاشم میں کیا. اور یہ دشمنیاں تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین. ہمیں رسول اللہ کے نواسوں کے نام صرف 2 ہی یاد کرائے جاتے ہیں. نواسیوں کے نام 2 یاد کرائے جاتے ہیں. نہ امامہ کا پتہ، نہ عبداللہ کا پتہ، نہ علی بن ابی العاص کا پتہ ہی نہیں. ہمیں رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے مشکوک کر دیا. اب محرم آیا ہے، ہر طرف فتنہ اٹھے گا. ایک دوست مذاق میں کہنے لگا، ہے تو ایک تنزیہ بات ہی، کہنے لگا جس طرح رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے نا، مجھے لگتا محرم میں اس سے الٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا لگتا ہے شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کس کس طرح کی گفتگو ہوگی، کس کس طرح کا جھوٹ بولا جائے گا. صحابہ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، اور کیچڑ اچھالنے میں جو ہستیاں سب سے زیادہ قابل تعظیم ہیں ان کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا. یکم محرم کے حوالے سے حضرت عمر کے ایمان کی پہلی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا عمر، اور بعض روایات میں حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، عمر تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان، اپنے مال سے اور اپنے بیوی بچوں سے. مراد یہی ہوگی، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جان کے، اپنے مال کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے مال، اس کی جان، اس کی والد والدہ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حضرت عمر نے کہا کیا ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. پھر اے اللہ کے رسول گواہ رہیے آج کے بعد آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا. رسول اللہ گواہی دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا جس سے میں سراب ہو گیا. پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر کو دیا. عمر نے اتنا دودھ پیا کہ ناخن تک اس دودھ کی سرابی کے اثرات ظاہر ہونے لگے. بالوں میں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اس دودھ کی سرابی کے اثار ظاہر ہونے لگے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ اور سنو، ایک طرف ایمان کی گواہی، دوسری طرف علم کی گواہی. کون دے رہا ہے؟ مولوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو اتنا علم عطا کرے گا کہ اس کا پورا بدن سراب ہو جائے گا.
آگے آئیے، پھر دین کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی، یہ بھی رسول اللہ کی خواب ہے، اور تعبیر بیان کرنے والا کوئی مولوی صحابی بھی نہیں ہے، خود رسول اللہ ہیں۔ میں نے خواب دیکھی، کچھ لوگوں کی قمیضیں چھوٹی ہیں، کچھ کی لمبی ہیں، میں نے عمر کو آتے دیکھا، اس کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ جسم سے نکل کر زمین پہ لگ کر زمین پہ بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ عمر کا دین اس قدر زیادہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے خواب دیکھی، یہ ساری صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بخاری مسلم کی۔ پھر رسول اللہ نے خواب دیکھی کہ میں نے دیکھا ابو بکر ڈول کھینچ رہے ہیں، اور ابو بکر نے کچھ کم ڈول کھینچے۔ اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے پانی بھرا، ڈول کھینچنا شروع کیے، کھینچتے چلے گئے، اتنا پانی کنویں سے نکالا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ تعبیر تو امت کو بھی علم ہو گیا کہ یہ تعبیر کیا تھی، لیکن رسول اللہ نے اس وقت تعبیر کیا کی؟ عمر ایک اسلام کی عبقری شخصیت ہوگا، اور اس سے اسلام کو اتنا نفع ہوگا جتنے اس نے پانی کے ڈول نکالے ہیں۔ بتائیے، یہ گواہیاں کون دے رہا ہے؟ کوئی مولوی دے رہا ہے؟ ان کا حسد بغض ختم ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، جو دروازہ کھٹکائے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر داخل ہوئے، ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت عمر ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سیرت عمر میں ان ابواب کو میں نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ رکھا تھا، آج صرف ان کے بعض فضائل کو رکھنا مقصود ہے۔ نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا، عمر تجھے پتہ تیرا ایک درجہ کیا ہے؟ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اے عمر، تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بتائیے، اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کی کیا بات ہو؟ میرے آپ کے اوپر شیطان دوڑ کے آئے، وسوسہ ڈالے، وہم ڈالے، اور عمر جس گلی سے گزرے شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ اس عمر کے اوپر الزام تراشی، اس عمر کے اوپر دشنام ترازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، حضرت عمر کو بھی چند باتوں کا بڑی اچھی طرح اندازہ تھا۔ حضرت حذیفہ نے خود بیان کیا تھا نا، عمر ایک دن آنے والا ہے، امت کے اوپر فتنے ایسے ٹوٹیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اسلام اور فتنوں کے مابین صرف ایک رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، وہ رکاوٹ کون سی ہے؟ کہا، ایک دروازہ ہے۔ کہا، وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ حذیفہ نے کہا، اے عمر، آپ پوچھتے ہیں تو رسول اللہ کا راز بتلائے دیتا ہوں، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، حذیفہ اس کی کیا مراد تھی؟ اس بات کا مقصد کیا تھا؟ کہا، وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے، رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا، کیا عمر کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ دروازہ جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، اللہ کی قسم، عمر کو میرے سے بھی زیادہ علم تھا کہ وہ دروازہ وہ احد تھے۔ رسول اللہ احد کے اوپر کھڑے ہیں، اس کو ہلنا شروع ہو گیا محبت سے، وارستگی کے ساتھ، کہ میرے اوپر نبی آئے ہیں، میرے اوپر پیغمبر آئے ہیں، میری شان و منزلت کا کیا کہنا؟ نبی کے جھوم کے پاؤں کے بوسے لینا شروع ہو گیا۔ نبی نے کہا، اس کو ٹھہر جائے احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سارے شہید کھڑے ہیں۔ کون کھڑا تھا؟ عمر کھڑے تھے، عثمان کھڑے تھے، اور ہرا کے موقع کے اوپر باقی صحابہ جو کھڑے تھے سارے کے سارے شہید ہوئے۔ حضرت عمر اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر کی جو شان و منزلت ہے اور قدر و منزلت ہے، صرف اس ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور امام ترمذی نے جس حدیث کو روایت کی ہے، اس کی سند بھی امام البانی کے نزدیک حسن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ضعیف روایت ہے، ائمہ کا اس بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن امام البانی کے نزدیک یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، پہلی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم،
لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کے سر پہ رکھا جاتا وہ تو عمر کا سر ہوتا۔ اسی پر بس نہیں ہے، اگلی حدیث جو بالکل صحیح درجے کی ہے وہ سنیے۔ یہ تو چلو اس میں ائمہ کا اختلاف ہوا، جو بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر نبی کے بعد کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جبریل امین تو نہیں اترتے وحی لے کے، جبریل امین یعنی نبوت اور رسالت تو نہیں اترتی، مراد یہ ہے، لیکن ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو الہام ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، فرشتوں کا اترنا تو مومنین کے اوپر بھی قرآن پاک میں ثابت ہے کہ دلوں کو مستحکم کرنے کے لیے، امن دینے کے لیے، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایک لفظ بولا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، محدث نہیں، محدث حدیث کا امام، اور محدث جائیے ترجمہ پڑھیے گا، ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ کیا مطلب رسول اللہ؟ محدث وہ ہے جو رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے محدث، وحی کو جمع کرنے والا۔ اور محدث کون ہے؟ جس کو اللہ کی طرف سے فرشتے الہام کرتے ہیں اور اس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ بتائیے کیا اسی لیے بار بار قرآن پاک کی، یہ ایک لمبا چھوڑا موضوع ہے، شاہ ولی اللہ نے، دیگر مفسرین نے لکھا 32 سے زائد مقامات ہے، 32 سے زائد، اور اجماعی طور پہ 19 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر جس میں بعین خوبہو وہی الفاظ اتارے گئے جو یا عمر کی زبان سے نکلے یا جو عمر چاہتے تھے۔ پردہ چاہتے تھے کہ نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے عمر کی خواہش کو پورا کر دیا۔ مقام ابراہیم چاہتے تھے کہ مصلی بن جائے، اللہ نے پورا کیا۔ دیگر متعدد قرآن پاک کی یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے سیرت عمر میں رکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عمر کی موافقت میں 19 سے زائد مقامات پہ اپنی وحی کو نازل کیا اور عمر کی رائے کو درست مانا، اجتہادات عمر کو بھی اللہ نے درست مان لیا۔ یہ وہ جلیل القدر، عظیم المرتبت، عظیم الشان حکمران، بیت المقدس کی فتح کی خبر ملی، دل خوشی سے بھر گیا۔ آج دل چاہا کہ جا کے بیت المقدس کی چابیاں لے کے آؤں، اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہم دیں گے ہی نہیں جب تک تمہارا خلیفۃ المسلمین آ کے ہم سے چابیاں نہیں لے گا، ہم جنگ ہار گئے ہیں، لیکن چابیاں اس مقدس اور مبارک جگہ کی اگر ملیں گی تمہارے خلیفہ کو ملیں گی۔ پھر عمر کے آنے کی اطلاع ہوئی، لمبا چوڑا باب ہے، مختصر کرتا ہوں بات۔ جب قافلہ نمودار ہونے لگا، سارے یہودی، عیسائی، فلسطین کی آبادی دیکھ رہی آج امیر المومنین آئیں گے، بیت المقدس کی چابیاں لے کے آئیں گے۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے ہے، اونٹ کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ سب نے یہ سمجھا کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المومنین آ رہا ہے، لیکن جو وہاں کا مذہبی سب سے بڑا رہنما تھا وہ دیکھ رہا ہے جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس کے کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے پیوند کو گننا شروع کرتا ہے۔ وہ مذہبی رہنما جب 17 تک پہنچتا ہے کہتا عمر آ گیا، عمر آ گیا، وہ آ گیا جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس کی چابی اگر اب ملے گی تو اس کو ملے گی۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ جو بیت المقدس کی چابی لینے آئے گا اس کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوں گے۔ یہ 17 پیوند لگے، اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے، اور یہ معاملہ کیوں آپ کو پتہ ہے؟ باری غلام کی آ گئی، غلام نے کہا اب تو بیت المقدس آنے والا ہے، اللہ کے لیے آپ سوار ہو جائیے۔ کہنے لگے میں ناانصافی کر دوں، باری تیری آ رہی ہے، اگر باری تیری آئی ہے قدرتی طور پہ تو ہی اونٹ کے اوپر سوار رہے گا۔ یہ ایماندار عمر، یہ انصاف کرنے والا عمر، اور آج بیت المقدس کو کبھی پارلیمنٹ سے آوازیں آ رہی تھیں،
آسما حداد نامی ایک پارلیمنٹیرین نے شروع میں آپ کو پتہ کیا کہہ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بنی اسرائیلی تھے معاذ اللہ، نہ ان کو نسب کا علم، نہ ان کو تاریخ کا علم، نہ ان کو دین کا علم۔ مراد کیا تھی؟ بیت المقدس پہ جی یہودیوں ہی کا حق ہے، انہی کو مل جانا چاہیے۔ بیت المقدس پہ تاریخی طور کے اوپر، شرعی طور کے اوپر، اسلامی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر، مورل گراؤنڈز کے اوپر کبھی بھی یہود و نصارہ کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر کی فتح سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کو اور بیت اللہ کی تعمیر کو اللہ نے کس کے ساتھ بیان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اور ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کیا تھے؟ مسلم تھے۔ آئینی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر جائیے، یہ جو باتیں اٹھتی ہیں نا گاہے بگاہے، یہ آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ آپ کیا ری ایکشن دیتے ہیں؟ دنیا کے سارے ملک جمع ہو جائیں اور اسرائیل کا بیت المقدس کے اوپر، یہودیوں کا فلسطین کے اوپر قبضے کو مان لیا جائے، لیکن کوئی زندہ ضمیر مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہ ٹھیک ہے قبلہ اول تو ہمارا ہے لیکن یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی بے ضمیر بے غیرت ہی ہوگا جو اس بات کو قبول کرے گا۔ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، ایک مٹر کے دانے جتنے ملک نے بھی اس کو قبول کر لیا، وویلا مچ گیا۔ کیا حیثیت ہے اسلامی ممالک میں اس ملک کی؟ میں کہتا ہوں سارے اسلامی ممالک جنہوں نے پہلے قبول کیا ان کو بھی، میں ترکی، اردن اور وہ ممالک جنہوں نے پہلے سے تسلیم کیا ان کو بھی کہتا ہوں، اور جنہوں نے متحدہ عرب امارات، اس حوالے سے بھی کہتا ہوں یہ سارے بھی تسلیم کر لیں۔ مسلمانوں کا ایک باضمیر غیور جرأت مند بچہ زندہ ہوگا، وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ کیوں کرے؟ اور ہم پاکستانی کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کتنے سنہری الفاظ کہے تھے کہ یہ عرب کے سینے میں ایک خنجر ہے، یہ ناجائز ریاست ہے، پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ بیت المقدس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ علماء، خطباء اور پوری عالم اسلام کے جتنے بھی علماء ہونا یہ چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ بیت المقدس کو ان سے نکال باہر کیا جائے، بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے۔ اور آج الٹی چالیں چلی جا رہی ہیں کہ یہ منا لیا جائے کہ بیت المقدس پہ ان کا قبضہ درست ہے۔ اور خان صاحب کے ساتھ ہمارے سینکڑوں اختلافات، عقیدے کے، اخلاق کے، معاشرے کے، معاملات کے، لیکن خان صاحب کی بھی اس بات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں فلسطین کے اوپر اسرائیل کے قبضے کو منظور کروں۔ شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور انشاءاللہ یہ نظریاتی ریاست ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے قبول کر لیا تو پاکستان بھی قبول کر لے؟ اور یہ بھی بات سن لیجئے، اللہ کا شکر ہے یہ بھی ہوا۔ اسلامی دنیا کے جو فرنٹ لائن ملک ہیں، پاکستان اس نے بھی انکار کر دیا۔ فرنٹ لائن معاشرتی طور پہ، معیشت کے طور پہ دوسرا ملک سعودی عرب، عسکری طور پہ پاکستان عالم اسلام کا لیڈر ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور ہم ترکی سے بھی کہتے ہیں ان کو بھی اپنے تعلقات توڑ دینے چاہیے، ان کے آباء و اجداد نے جو کیے تھے توڑ دینے چاہیے۔ وہ بھی ایک عسکری ملک ہے۔ معیشت کے اعتبار سے جو ملک دنیا کے اندر اسلام کی نمائندگی کرتا ہے وہ سعودی عرب ہے، اور اللہ کا شکر ہے ان کے حکمرانوں نے بھی اعلان کر دیا ہم اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے حکمران مل جائیں اور اسرائیل کو قبول کر لیں، اگر مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہیں گے تو ہی کامیابی ہے۔ ہمارا کام تو ہونا چاہیے تھا، حقیقت دیکھیے، حقیقت کبھی آپ نقشہ اٹھائیں نا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ملک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے اور اس سے پوری اسلامی دنیا کو خطرہ ہے۔ آج اسلام اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ عرب کو جی اسرائیل سے خطرہ جی، ایران کو اسرائیل سے خطرہ جی، پاکستان کو اسرائیل سے خطرہ۔ شرم نہیں آتی؟ ایک ارب سے زائد تمہاری تعداد ہے، اور بعض مورخین نے کئی عجیب باتیں لکھ دی کہ اگر صرف تم سارے مل کے ادھر تھوک بھی پھینک دو تو سیلاب آ جائے۔
تم جہاد کرنا نہیں چاہتے، تم اپنا قبلہ اول آزاد نہیں کروانا چاہتے، مسئلے یہ ہیں تم غلام ایسی غلامی میں چلے گئے ہو کہ تم سرنڈر کر دینا چاہتے ہو۔ اللہ کے فضل سے جب تک پاکستان کے، صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں، ہم ذمہ دار پاکستان کے ہیں، پاکستان کی عوام میں سے انشاءاللہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اسرائیل کے اس قبضے کو کبھی قبول و منظور کرے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز سامعین اکرامی قدر، حضرت عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس کا اظہار آپ ان کی بیماری میں بھی دیکھتے۔ خنجر لگ گئے، طویل باب ہے، بات کو مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خنجر لگ گئے، خون بہہ رہا ہے، پتہ چل گیا اب موت کا وقت آ چکا ہے۔ کہا امی عائشہ کے پاس جا کے کہنا عمر آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہے۔ عمر امیر المومنین مت کہنا، ماں عائشہ میرا بڑا لحاظ کرتی ہے، امیر المومنین کا حکم نہ سمجھے، ایک درخواست کرنا کہ ساری زندگی عمر ابو بکر و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور خود رسول اللہ کہا کرتے تھے ابو بکر عمر اور میں آئے، میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں نے ایمان قبول کیا، ابو بکر و عمر نے کیا۔ ابو بکر و عمر موجود نہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی، رسول اللہ ان کی عدم موجودگی میں کہتے تھے میں محمد نے قبول کی، ابو بکر و عمر نے قبول کی۔ عمر کہنے لگے میں اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، امی عائشہ کو کہنا اپنے گھر کے اندر تھوڑی سی جگہ اگر میری بنتی ہے تو دے دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر لوٹتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اے عمر آپ کی درخواست امی عائشہ نے قبول کر لی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا خامند یہاں پہ دفن ہے، میرا باپ یہاں پہ دفن ہے، وہ عظیم خامند کہ جس نے میرے ہاتھ میں اپنے آخری دم کو لیا۔ میں چاہتی تھی میں اپنے باپ اور خامند کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن عمر آپ کی خواہش نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ عمر نے کہا جب جنازہ ہو جائے دوبارہ امی عائشہ کے حجرے کے بعد چارپائی کو رکھنا۔ ہو سکتا ہے امی عائشہ نے دباؤ کے تحت امیر المومنین سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہو، یہ فیصلہ کر دیا ہو۔ دوبارہ پوچھنا، دوبارہ پوچھنے کے لیے حجرے کے سامنے جب چارپائی کو رکھا گیا، امی عائشہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا، کہا عمر کو آنے کی اجازت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کندھے کے اوپر ایک ہاتھ کو محسوس کیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی مرتضیٰ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں نبی کریم سے یہ سنا تھا کہ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں ایمان لایا، ابو بکر نے ایمان قبول کیا، عمر نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں ان کو اکٹھا کیا مرنے کے بعد قبر میں بھی اکٹھا کر دیں گے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ علی۔ یہ بدبخت ہے، انہوں نے لڑائیاں بنائی۔ میرے بھائیوں اور افسوس کی بات ہے، یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، افسوس اور دکھ کی بات ہے، اسلامی شاعر، اسلامی عقیدے کے برخلاف مسئلے اس مہینے میں آپ دیکھیں گے۔ مسلمان میت کا سوگ اسلام میں کتنے دن ہے بتائیے؟ 3 دن۔ ہم آج حضرت عمر کی سیرت تو بیان کر رہے ہیں، ان کی یاد کو تو تازہ کر رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہم ان کی برسی، ان کا سوگ، ان کا ماتم منا رہے ہیں؟ اسلام کے اندر میت کا سوگ، مسلمان میت کا کتنے دن؟ 3 دن۔ اور ایک ایسا رشتہ اللہ نے بنا دیا جس میں سوگ کی مدت کو بڑھا دیا۔ اگر عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کا سوگ 3 دن نہیں ہے، اس کا 4 ماہ 10 دن
سب سے بڑا سوگ اگر شریعت میں ہے تو اس عورت کے لیے ہے۔ اور یہ سوگ کی کون سی قسم ہے جی؟ 1400 برس گزر جائیں، ہر سال انہی دنوں میں سوگ منانا ہے، انہی دنوں میں ماتم کرنا ہے، انہی دنوں میں نوحہ کرنا ہے۔ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اللہ کے لیے۔ جو غیر متعصب ہمارے بھائی ہیں، سوچے سمجھیں، غور و فکر کریں۔ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی ماتم کس سن میں آیا اسی کے اوپر غور کر لو۔ اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو صحابہ کے دور سے، حضرت حسین کے ساتھیوں کے دور سے ہی شروع ہو جاتا۔ تمہاری کتابوں کے مطابق کب آیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سمجھ لو، جس نے نوحہ کیا، رسول اللہ نے کہا جو عورت نوحہ کرے، گریہ زاری کرے، نوحہ کرے، بالوں کو نوچے اور توبہ کے بغیر مر جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا۔ ہر مسلمان کی ایک مرتبہ سفارش ہو جانی ہے۔ گویا رسول اللہ نے اگلی حدیث میں جو یہ کہا، جو گریبان کو چاک کرے، جو سینے کو پیٹے، اپنے رخسار پہ تھپڑ مارے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ امت محمدیہ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا حصہ ہوگا تو سفارش ہوگی نا، جب حصہ ہی نہیں تو بات سمجھ آ گئی، سفارش نہیں۔ جو بغیر توبہ کیے، نوحہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، گریبان کو چاک کرتے ہوئے مر گیا، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو قیامت کے دن تیزاب کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور دوسری روایات میں کیا ہے؟ آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ تیزاب اور آگ میں کوئی فرق نہیں، تیزاب سے بھی جسم جل جاتا ہے، آگ سے بھی جسم جل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں شریعت اور دین کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ بتائیے، جس دین اسلام کے اندر مسلمان کے خون کا قطرہ کعبے سے زیادہ قیمتی ہو، جو دین خودکشی سے منع کرے، وہ دین اپنے آپ کو مارنے، اپنے آپ کو پیٹنے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بتائیے، چلے عقلی اور منطقی بات کیجیے۔ اپنے آپ کو مارنے، پیٹنے، اپنا خون بہانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ خون بہانا تو کسی جا کے بیت المقدس کو یہ آزاد کرا لو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے، سب